صحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آج اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد باب المدینہ کے وقت کے مطابق آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ ٹریڈ سے متعلق، کاروبار سے متعلق، مالی معاملات سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو پیچیدگیاں پائی جاتی ہوں، جو ابہام ہو، جو مشکلات آپ کے ذہن میں آتی ہوں یا آپ کو نظر آتی ہوں اور اس پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہوں، تو ہمارے سلسلے میں آپ کالز کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہماری نیت ہے کہ ممکنہ صورت میں اس کو شامل سلسلہ بھی کریں گے۔ اور کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال بھی لیں گے اور اس کو سلسلے میں شامل بھی کریں گے، اور مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لے کر آپ تک بڑھائیں گے بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث کریمہ میں آئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ مجھ پر تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف چلیں گے اور تمہیدی کلمات بھی لیں گے، لیکن ساتھ میں ایک سوال بھی رکھوں گا۔ ان سے ہم اگر کنٹینیوٹی برقرار رکھتے ہوئے میں چلوں تو پچھلے جب ہم نے سلسلہ کیا تھا تو مداربت سے ریلیٹڈ سوال کیا تھا کہ مداربت کیا ہے اور اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں۔ تو اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شرکت کیا ہے، کچھ تو آپ نے اس میں ڈیفرنس بیان کیا تھا کہ مداربت اور شرکت میں ڈیفرنس کیا ہے، لیکن اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شرکت کیا ہے اور اس کے بالکل بنیادی خد و خال کیا ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکت کی 3 اقسام ہیں۔ ایک شرکت وہ ہوتی ہے جو 2 افراد پیسے ملا کر کرتے ہیں۔ شرکت کی دوسری قسم وہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی پیسے نہیں ملاتا، بلکہ دونوں ہنرمند افراد ہوتے ہیں، مارکیٹ کا کام جانتے ہیں، اور دونوں بیٹھ جاتے ہیں برابری کی بنیاد پر کہ مثال کے طور پر 2 درزی ہیں، دونوں کو کپڑا سینا آتا ہے، اور دونوں جو ہے وہ بیٹھ گئے کہ جناب ٹھیک ہے، گاہک آئیں گے اور ہم کپڑا سیتے رہیں گے۔ دونوں نے مل کے یہ کام شروع کر دیا۔ تو یہ بھی شرکت کی جو ہے وہ ایک صورت ہوتی ہے، اسے شرکت بالعمل کہتے ہیں، کہ مثال کے طور پر 2 انجینئر مل جائیں، وہ ایک فرم کھول لیں کہ دونوں کو کام آتا ہے، لوگوں کے نقشے آئیں گے، اس کو یہ دیکھیں گے، یا 2 جو ہے وہ آرکیٹیکٹ مل جائیں، یا 2 جو ہے ڈاکٹر مل جائیں، وہ مل کے کلینک کھول لیں۔ تو شرکت بالعمل، عمل کی بنیاد پر شراکت داری جہاں کی جائے اسے شرکت بالعمل کہتے ہیں۔ اس میں اتنا ضرور ہے کہ اوزار وغیرہ اور جو ایکوپمنٹ ہے یا آفس کی جو ڈیکوریشن ہے اس کے لیے کم از کم ضرور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت خرچہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ خرچہ کاروبار چلانے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو وہ ہوتا ہے نا، مال ڈالا اور اس سے کاروبار لے کر چلنا ہے، اور پیسے سے ہی کام آگے چلتا ہے۔ شرکت بالعمل میں یہ نہیں ہوتا۔ تیسری صورت شرکت کی یہ ہے کہ 2 افراد جو ہیں وہ ان کی مارکیٹ کے اندر جان پہچان ہے، ان کی مارکیٹ کے اندر ایک اپنی ایک ساکھ ہے نا، ساکھ ہے، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، مارکیٹ سے ادھار مال پکڑیں گے، ادھار بیچیں گے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے نا وہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی شرکت کی ایک صورت ہے۔ اب شرکت کی پہلی قسم جس میں 2 افراد پیسے ملا کر کام شروع کرتے ہیں، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرکت عقد اور ایک ہے شرکت ملک۔ شرکت عقد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتی ہے کہ 2 افراد اس بنیاد پر پیسے ملاتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ پیسے ملا کر اس سے کاروبار آگے چلے گا،
फिर उस पैसों से जो है वो लेन देन होती रहेगी और मामला बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सौदे तक ये काम महदूद हो। तो इसे शिरकत अक़द या एग्रीमेंट बेस्ड शिरकत कहते हैं। शिरकत की दूसरी किस्म ये होती है कि दो अफराद पैसे मिलाएं और पैसे मिलाकर कोई मिल्कियत ख़रीदें। तो इसके अंदर जो है ना वो सौदा मकसूद नहीं होता कि भाई कंटिन्यू एक सौदा होता रहेगा, ये नहीं होता। और ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ को ख़रीदा है उसको बेचा भी जाए। मिसाल के तौर पर दो भाई हैं, वो एक साथ रहना चाहते हैं, दोनों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना अपना घर ख़रीद सकें। दोनों अफराद मिलकर मुश्तरका घर ख़रीद लेते हैं, उसमें रहना शुरू कर देते हैं। तो ये शिरकत मिल्क की एक किस्म है। तो जिसके जितने पैसे होंगे इस घर के अंदर उसका उतना ही शेयर होगा, और कल को अगर ये घर बिकता है तो हर एक अपने शेयर के मुताबिक नफ़ा लेगा। ठीक। शिरकत की ये दूसरी किस्म है। इसे शिरकत मिल्क कहते हैं। ठीक। तो जहाँ दोनों अफराद पैसे मिलाएं तो दो सूरतें बनेंगी, एक शिरकत मिल्क, एक शिरकत अक़द। ठीक है। शिरकत मिल्क जो है वो बड़ा ही सिंपल मामला है, इतना इसमें पेचीदगी नहीं होती। ठीक है। और शिरकत अक़द जो है वहाँ पेचीदगी होती है। ठीक। वहाँ जो है दोनों मिलकर कारोबार पर इत्तिफाक करेंगे, कारोबार किस किस्म का होगा, ये इत्तिफाक करेंगे कि नफ़ा का रेशो क्या होगा, ये इत्तिफाक करेंगे कि पैसे जो है वो कितने मिलाए जाएंगे, कौन कितने पैसे देगा, मुख्तलिफ चीज़ें तय करना, कैपिटल जो है उसका तनासुब क्या होगा। फिर ये तय करेंगे कि कारोबार जब ख़त्म होगा तो उसकी फिर नौयत क्या होगी, किस तरह होगी, ताकि किसी किस्म के तनाज़े का मामला पैदा ना हो। ठीक। तो ज़्यादातर जो लोग हैं पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं जी, तो वो शिरकत अक़द में ही करते हैं। सही, माशाअल्लाह। ये कुछ बुनियादी खदोखाल मुफ्ती साहब पता चले, लेकिन जब तफसीलात में जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है रहनुमाई की। ये चैप्टर्स या वॉल्यूम्स का वो है तारुफ है। ठीक है, तारुफ है। एक चैप्टर ये है। ठीक है। अब उस चैप्टर का जो कंटेंट है वो जुदा खाना बात है। ठीक है। और ये तो कम से कम पता चल गया कि जिसे हम तो सिर्फ मुफ्ती शिरकत ही कह देते हैं। अब शिरकत के अंदर भी उसकी इकसाम है, फिर उनकी इकसाम की इकसाम है। बहरहाल आपकी कॉल्स हैं वो शामिल सिलसिला करते हैं और मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ाते हैं, शरई रहनुमाई भी लेते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल यह है कि लॉन्च का एक कारोबार चल रहा था कश्ती का। उस वक़्त उस लॉन्च की कीमत थी 20 लाख रुपए। तो हमारा एक दोस्त था, उसने उस लॉन्च के अंदर शिरकत करना चाहिए और उसके मालिक को जो है वो 4 लाख रुपए दिए। और 4 लाख रुपए देने के बाद वो ख़ुद तो किसी काम में शरीक नहीं हुआ, और फिर यूँ हुआ कि जो उस लॉन्च का मालिक था वो कारोबार को आगे बढ़ाए बगैर ही कहीं चला गया था। अब वो कुछ अरसे के बाद जब वो वापस आया है तो अब वो आके कहता है कि मैंने लॉन्च नहीं चलानी, मैंने ये कारोबार नहीं करना, लिहाजा तुम ऐसा करो कि इस लॉन्च को बेचो और अपनी कीमत वसूल कर लो। लेकिन अब मसला ये है कि जब पैसे दिए थे उस वक़्त उस लॉन्च की कीमत थी 20 लाख रुपए, और अब जब उस लॉन्च को बेच रहे हैं तो कीमत है उसकी 12 लाख रुपए। तो अब सवाल ये है कि रकम की वापसी का शरई तरीक़ाकार क्या होगा? मेहरबानी फरमाकर शरई रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। ठीक है जी, आमीन। जी मुफ्ती साहब। देखें, ये इत्तिफाक है हमारे मौजू से मुताबिक ही कॉल आई है जी, और कॉल भी इस अंदाज पर आई है जी कि शिरकत मिल्क थी या शिरकत अक़द, ठीक है, दोनों के दरमियान मामला दायर है। ठीक है, कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। देखिए, बज़ाहिर तो ये शिरकत मिल्क होनी चाहिए। मुफ्ती वैसे मौजू से हटके भी कॉल तो कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मौजू से हटकर, हमने कौन सा मौजू दिया है? ठीक है, हमारा तो मौजू नहीं है, लेकिन आप मौजू से हटके कॉल कर सकते हैं। अलबत्ता जो हमारे सिलसिले का एक फॉर्मेट है कि तिजारती माली मामला से मुतालिक होती है तो उससे मुतालिक करें। जी मुझसे तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है जी कि जो कश्ती है, जी, यानी जो एक प्रॉपर्टी है, एक असासा है जी, उसमें उनकी शराकत हुई हो, जी, और वो अगर 20 लाख की थी और 4 लाख की उन्होंने ख़रीद ली तो कितना फ़ीसद बना? तो ये हो गया 5वां हिस्सा हो गया, 20% शेयर हो गया। तो 20% शेयर गोया कि इन्होंने ख़रीद लिया। जी, बज़ाहिर तो ये लग रहा है। जी, और अगर ऐसा ही था तो जाहिर बात है कश्ती जब बिकेगी तो वही शेयर रहेगा। लेकिन मामला वही शेयर मतलब 4 लाख रहेगा या परसेंटेज? परसेंटेज तो वही रहेगी ना। जी जी, 20% मिलेगा।
12 लाख का 20% गोया। हाँ, लेकिन यहाँ मामला एक और भी है जी, वो ये है कि ये कश्ती जाहिर बात है कि शोकेस में सजाने के लिए तो ली नहीं होगी। ठीक है। इस कश्ती ने इस दौरान क्या किया, किराए पे चलती रही, खड़ी रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई भी जब इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कार है जी, नई गाड़ी जो है वो शायद 20 लाख की हो, ठीक है, और 5 साल के बाद वो 10 लाख की भी नहीं रहती। ठीक है, तो देखा जाता है कि इस दौरान उसने किया क्या। ठीक है। तो इनके दरमियान जो मामलात हैं वो मामलात क्या रहे, उन मामलात का भी हिसाब ज़रूरी है। तो सवाल का एक हिस्सा उन्होंने पूछ लिया ना, लेकिन जो बकिया जो हिस्से हैं वो तो उसमें तशनगी है, उनकी तफसील बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँ, ये जो कश्तियों का जो मामला है ना जी, इसमें बहुत पेचीदगी है, शरई एतबार से ख़ास तौर पर ठीक है, बहुत पेचीदगी है। यानी होता ये है कि जो कश्ती का मालिक होता है जी, वो एक टीम के हवाले कश्ती कर देता है, ठीक है, और कश्ती 15 दिन जो है वो 15 दिन 20 दिन महीना समुद्र में रहती है। इस दौरान वो जो टीम होती है, बाज़ औक़ात 5 अफराद भी होंगे, 10 अफराद भी होंगे, जितनी बड़ी लॉन्च होगी। ठीक, 15-20 अफराद का महीने का राशन, पेट्रोल, बर्फ़, ये सब जो ज़रूरी लवाजिमात हैं ये भी कश्ती का मालिक उन्हें मुहैया कर देता है। ठीक है, और इतने ये होता है कि जितना माल आएगा उसमें से आधा आधा होगा। सही है, ज़्यादातर लोग आधा आधा करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो हो सकता है कमी बेशी भी कहीं होती हो। ठीक। अब यहाँ फ़िकी एतबार से कुछ पेचीदगियाँ हैं, यानी ये भी शिरकत की एक सूरत बन रही है ना जी, कि एक ने जो है वो कश्ती दी, फिर जो सफ़र का जो राशन था वो भी बर्फ़ था, क्योंकि जब महीने के बाद अगर लांच आती है जी, जी, मछलियाँ तो ख़राब हो जाएंगी। सही है, बर्फ़ लगाई। ठीक ठाक बर्फ़ जो है वो साथ जाती है, ठीक, फिर जो है वो ठीक ठाक जो डीजल या पेट्रोल जो है वो साथ जाता है, महीना कश्ती इस तरह तो नहीं चलेगी। अब ये शराकत की कौन सी सूरत है? ठीक, फिर फ़ुक़हा इकराम ने तो ये लिखा है कि समंदर की जो मछलियाँ हैं वो मुबाह हैं, ठीक है, जो पकड़ेगा उसकी हो जाएंगी। ठीक है, ये अलग बात है कि जाल जो है किसका था, इसमें तफसील हो सकती है, ठीक है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि इसमें मिल्कियत एक पार्टी की आएगी। ठीक, या तो ये सारी मिल्कियत हो जाएंगी मछुआरों की, ठीक है, जिन्होंने कोशिश की है, या ये सारी मिल्कियत हो जाएगी कश्ती वाले की। ठीक है, किसी एक की भी मिल्कियत अगर माने तो बुनियाद ये होती है कि जनाब जितना भी माल आएगा वो आधा आधा तकसीम होगा। ठीक, माल नहीं आता तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इस हवाले से पेचीदगी है इस मामले के अंदर। ठीक है, पिछले दिनों एक साहब आए थे तो हमने कहा कि आपके मसले में पेचीदगी है, हमें कुछ टाइम दें, आप 2-4 दिन सोचते हैं कोई हल निकालते हैं। टाइम दिया उनको बाकायदा कि फ़लाँ दिन आप आ जाएं। ठीक है, तो उन्होंने 2 दिन बाद आके कहा कि मैंने मसला कहीं और से पूछ लिया है, सब जायज़ है, आप लोगों ने डरा दिया था मुझे। ठीक, अब वो जिसने मसला बताया है, ख़दशात तो रहते हैं कि उसके सामने सारी सूरतें और फ़िकी पेचीदगियाँ थीं, या ऐसे ही बोल दिया हाँ ठीक है हलाल काम है, मछली पकड़ना कौन सा गुनाह है, ठीक है, ये बोल दिया हो। तो मामले में नज़ाकत बहुत ज़्यादा है। मुफ्ती आपकी बात से ये सवाल मैं यहाँ पे रखूँगा ताकि जो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन हैं उनको भी रहनुमाई मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। वो ये कि बाद वक़्त होता है कि हम शरई मसाइल पूछना चाहते हैं, बिलखुसूस कारोबारी मामलात में हम देखें तो, क्योंकि मार्केट प्रैक्टिस एक जुदागाना हैसियत में चल रही होती है, उसका सिस्टम ही बिल्कुल अलग है, और लोग जो कारोबार करने या मुलाजमत करने जाते हैं वो बाकायदा कोई दीनी रहनुमाई लेके, शरई रहनुमाई लेके नहीं जाते, तो शायद इसलिए पेचीदगियाँ और बढ़ जाती हूँ। तो जो भी है बहरहाल, और शरई अहकाम अपनी जगह हैं। तो जब पूछने जाते हैं या मालूमात करने के लिए जाते हैं, जैसे आपने फरमाया कि पेचीदगियाँ थी और हमने टाइम मांगा, ये होता है। और बाज़ लोग ऐसे मिल जाते हैं वो यूँ खट से कहते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, इसमें तो कोई हरज नहीं है। अब जो पूछने जा रहा है या जो कारोबारी आदमी है या जो मुलाजमत कर रहा है, उसे तो चाहिए यही था कि बस उसे इजाज़त मिल जाए कहीं से, कोई बारिश आदमी, कोई टोपी वाला, कोई इमामे वाला, कोई उसे इजाज़त दे दे।
اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو مطلب ایک مستند علماء اور مفتیان کرام ہیں جو واقعی میں تحقیق کرتے ہیں، جن کی مسائل شریعہ پہ اور مارکیٹ پریکٹس پر نظر ہوتی ہے، تو ان کا ایک انداز تھوڑا تحمل والا بھی ہوتا ہے اور تھوڑا مطلب یوں کہنا چاہیے تھوڑا صبر طلب بھی ہوتا ہے، اور اس کے برعکس یہ معاملہ ہے، تو اس میں کیا کہیں گے؟ اصل میں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جی ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سادہ لوہی سامنے آ جاتی ہے، سادگی، انسان کا سادہ پن، بھول پن وہ سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرا ایک دوست، بڑا اچھا دوست ہے، بچپن کا دوست ہے. جی وہ انجینئر ہے، ٹھیک پڑھا لکھا آدمی ہے. ٹھیک اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ہے. اب وہ یہ کراچی جیسے شہر کو چھوڑ کے گیا ایک گاؤں دیہات کے اندر، ٹھیک ہے اور وہ جو کمار ہوتے ہیں نا اس سے ہاتھ بندھوا کے آ گیا. ٹھیک سب نے مشورہ دیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، ڈاکٹروں سے علاج کراؤ. انہوں نے کہا نہیں وہ بڑی مشہور جگہ ہے، اسے ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ ہاتھ خراب ہو گیا. اللہ مطلب اس کا جو عمل تھا، جو میڈیکل ٹریٹمنٹ تھی، وہ جی اور طویل ہو گئی. ٹھیک آگے اس کو آپریشن کروانا پڑا. انہیں ڈاکٹروں کے پاس آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا میڈیکل ٹریٹمنٹ دوبارہ سے چلا. تو بعض اوقات یہ سادہ لوہی ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، بس وہ اپنی ایک سادگی میں جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. بعض اوقات خواہش نفسانی ہوتی ہے کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو. من چاہی بات مل جائے. بس یہ زیادہ بری ہے، اب اس پہ قابو کیسے یہ پائیں، کیا زیادہ کریں؟ بری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم کہ اے اللہ حقائق کی اشیاء جو ہیں وہ ہم پہ واضح فرما. اللہم ہدایت کی دعا کی جائے، درستگی کی دعا کی جائے، یہ کی جائے. ٹھیک ہے جی. آپ کا پہلا سوال تو آیا اور اس کے ضمن میں کافی ساری مفتی صاحب سے ہم نے رہنمائی بھی لے لی. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں نے ایک شخص کو 50,000 روپے تجارت کے لیے دیے ہیں اور وہ مجھے ماہانہ 2,500 روپے دیتا ہے. اگر یہ مضاربت نہیں ہے تو اس کی کوئی بہتر صورت بتائیں تاکہ جائز طریقے سے نفع حاصل کیا جا سکے. اللہ اکبر کبیرہ. 50,000 روپے دیے ہیں، 2,500 روپے 2,500 روپے دیتا ہے، فکس رقم دیتا ہے. ماہانہ. دیکھیں یہ تو مضاربت نہیں ہو سکتی. مضاربت ہوتی ہے نفع نقصان کی بنیاد پر، کتنا نکلتا ہے وہ شیئر کرنے سے. جو طے شدہ نفع وہ دیا جائے گا. جہاں اس طرح کی فکس ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، یہ نہ شرکت ہو سکتی ہے نہ مضاربت ہو سکتی ہے. اس کام کو ختم کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مجھے یہ سوال عرض کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص مکان خریدتا ہے یا دکان خریدتا ہے یا کرایہ پر لیتا ہے، تو جب اس کا قبضہ ملتا ہے اور جب وہ صفائی وغیرہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان جو پہلے رہتے تھے یا پہلے جو دکان چلاتے تھے ان کا وہاں پر موجود ہے، اور گمان یہ کرتا ہے کہ بھئی یہ سامان جیسے کہ وہ غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ گئے ہیں. اب وہ اس سامان کو اپنی مرضی سے کسی کو دے دیتا ہے. اب اگر وہ جس کا سامان تھا وہ مطالبہ کرے 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد، یعنی کہ ایک مدت کے بعد وہ مطالبہ کرے کہ میرا سامان رہ گیا ہو یا فلانی چیز میری رہ گئی تھی وہ مجھے واپس کر دو، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا بات اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی دکان پہ کوئی شخص کوئی سامان بھول کے چلے جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ 2 سوال ہے، اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. ٹھیک ہے یہ جی. آپ کے واقعی 2 سوال ہیں، ایک سوال نہیں ہے. اس لیے کہ دوسرا آپ کا سوال تھا اس کا تعلق ہے لقمے سے، یعنی معاف کیجیے گا، لقطے سے، جی کہ گری پڑی جو چیز ہے مالک اس کا پتہ نہیں ہے اور اس کے مالک کی تلاش آپ کریں گے، اس کو سنبھال کے رکھیں گے، یہ لقطہ ہے. جب امید ہو جائے کہ مالک کے آنے کا امکان نہیں ہے تو اس چیز کو صدقہ کر دیا جائے گا، اور صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آ جاتا ہے تو واپس کرنا ہوگی. تو لقطے کا جو معاملہ ہے اس میں وسعت تھوڑی سی زیادہ ہے. اس کا بھی یہ حکم ہے کہ مالک آ جاتا ہے تو چیز واپس کرنا ہوگی. لیکن جو پہلی صورت ہے اس کے تو مالک کا آپ کو پتہ ہے کہ دکان بھی فلاں کی تھی
और फलां किराएदार इसके अंदर था, या तो मालिक के जो प्रॉपर्टी का मालिक था उसकी होगी ये चीज़, या जो किराएदार था उसकी होगी ये चीज़। तो मालिक तो आपको पता है, तो वहाँ तो बदरजा औला मालिक तक वो चीज़ पहुँचाना ज़रूरी थी। मालिक अगर तकाज़ा करता है कि मेरी चीज़ मुझे वापस की जाए तो बिलाशुबा वापस की जाएगी और वापस किया जाना ज़रूरी है। ठीक है मुफ्ती, वैसे इन्होंने जो सवाल किया ये तो ऐसा लग रहा है कि हक़ाइक़ पर मबनी है कि इन्होंने सूरत बताई है जो कुछ हो चुका है, लेकिन बाद वक़्त वाकई में ऐसा होता है, बिलखुसूस किराए के घर या किराए की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे जो लोग जाते हैं, बाज़ तो होते हैं वो बिल्कुल सफाई सुथराई करके बिल्कुल जैसा लिया था वैसा दे के जाते हैं, लेकिन बाज़ जब जाते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें छोड़ जाते हैं। अब इसकी बिल्कुल निचले दर्जे की अगर मैं मिसाल दूं तो 2-4 बल्ब छोड़ गए वो घर में पूरे लगे हुए कि बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा हमारे जाते ही। अब बल्ब थे तो उनकी मिल्कियत, लेकिन वो उन्होंने इरादतन छोड़ दी, और इसका उर्फ भी है तकरीबन हमारे यहाँ। तो अब इसमें चीज़ का एतबार होगा कि चीज़ किस नौइयत की, या पूछना ही पड़ेगा? देखिए मुझे तो इसकी तहकीक नहीं है कि बल्ब छोड़ जाने का उर्फ है या नहीं है। इतना ज़रूर है कि उसकी मिल्कियत तो है। ठीक है, उसको कहा जाए कि भाई ये अपना जो चीज़ है, ठीक है, ये आपकी है, इसका क्या करना है, ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया जाए उसको। कहा जाए। अब अगर कहता है ठीक है कोई मसला नहीं है, 150 की चीज़ आप रख लें, कोई इशू नहीं है, तो ठीक है। ठीक, तो ये तनाज़ा जो पैदा हो रहा है 150 की चीज़ तो नहीं होगी ना। ठीक है, बात का सुकून हो जाएगा। नहीं, जिस बात पे तनाज़ा हो रहा है जी, वहाँ 150 की चीज़ तो नहीं होगी, ज़्यादा की होगी, वहाँ यकीनी तौर पर महंगा आइटम होगा, इसलिए तो ये बात हो रही है। जी, ठीक है जी। तो आपके दोनों सवालात के जवाब मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमा दिए। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। मेरा नाम जावेद जिलानी है और मेरा राइस एक्सपोर्ट से भी ताल्लुक है और प्रॉपर्टी से भी ताल्लुक है। मैं सिर्फ मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि एज अ मुस्लिम अगर हम कोई काम किसी से शराकत दारी करना चाहें तो नॉन मुस्लिम से शराकत दारी इस्लाम के अंदर अलाउ है, इसकी इजाज़त है या नहीं है? और दूसरा सवाल ये है कि हम जिस घर में हम रहते हों उसको फिर हम सेल कर रहे हैं, घर चेंज करना चाहें, तो ये किसी नॉन मुस्लिम को वो घर बेच सकते हैं, जबकि उस घर के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भी हमने रखे हों और उसमें मीलादें भी की हों, उसमें सारी मजहबी एक्टिविटीज़ की हों, नमाज़ें भी पढ़ी हों, सब कुछ किया हो, तो वो घर हम किसी नॉन मुस्लिम को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? ठीक है जी। पहले जो उम्मतें थीं वो नमाज मखसूस जगहों में पढ़ा करती थीं और हर जगह नमाज नहीं हो सकती थी। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पूरी मस्जिद को मेरे लिए जाए नमाज करार दे दिया गया है। जहाँ भी नमाज पढ़ी जाए, पूरी ज़मीन को जी, पूरी ज़मीन को मेरे लिए जाए नमाज करार दे दिया गया है। तो ये आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है कि जहाँ ज़मीन के जिस हिस्से पर भी नमाज़ पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी। पहली उम्मतें जो थीं वहाँ ऐसा नहीं था। ठीक, जिस जगह तयन किया गया सिर्फ वही नमाज हो सकती थी और नमाज हो ही नहीं सकती थी। ठीक है तो अब देखिए एक मुसलमान जो है वो इबादत तो हर जगह करता है जी, लेकिन हर जगह इबादत गाह नहीं होती। ठीक है, एक होती है इबादत गाह होना और एक होता है इबादत किसी जगह पे करना। ठीक, दोनों में फ़र्क है। सही, मस्जिद जो है उसके अहकाम और हैं और गैर मस्जिद के अहकाम और हैं। अब जैसे ख़वातीन हैं उनका इत्काफ़ उनके घर में होता है ठीक, और यही उसका तरीका है कि जहाँ औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, जहाँ उनकी जाए नमाज है, या तो उस पूरे कमरे को अपनी इत्काफ़ की जगह बना लें, या फिर ये है कि थोड़ी सी जगह जहाँ वो पढ़ रही हैं सिर्फ उसको इत्काफ़ की जगह बना लें। ठीक है, तो मुसलमान जहाँ भी रह रहा है उसका घर यकीनी तौर पर उसमें उसने इबादत की हैं, कुरान पढ़ा है, अस्कार किए हैं, बहुत सारे नेक काम उसने किए होते हैं, ठीक, लेकिन वो घर इबादत गाह की हैसियत इख्तियार नहीं करता। ठीक है, वो घर ही रहता है। घर ही रहता है, उसको बेचा जा सकता है। और अब अगला सवाल इनका ये था, बल्कि अगले सवाल की तरफ जाने से पहले मैं अर्ज़ करूँ कि अगर इस शुबे को लिया जाए जी, तो अगर एक मालिक खुद रह रहा है उस घर में जी, तो वो एक मालिक भी तो मुख्तलिफ तरामीम करता है। ठीक है, वो कमरे की जगह बाथरूम बना लेता है, बाथरूम की जगह कमरा बना लेता है। जी, ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो ये तरामीम भी जायज़ ना होती। ठीक है, तो बहरहाल जिस पहलू से और जिस हवाले से इन्होंने सवाल पूछा है वो बड़ा उम्दा है ठीक, कि एक ताज़ीम का पहलू इनके दिल के अंदर है और हुस्सासियत दिल के अंदर है, और उस हुस्सासियत के पेश नज़र इन्होंने सवाल पूछा है, काबिल तहसीन बात है। अब रही दूसरी बात वो बड़ा ही अहम सवाल है
کہ کفار کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے یا نہیں، ان کو شریک بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کفار کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک وہ کفار ہیں جن کو غیر مسلم یا کافر کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے، پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، کاروباری معاملات ہو سکتے ہیں، ان کو ملازم رکھا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان کافر کے پاس نوکری کر سکتا ہے جب کہ کوئی ذلت والی نوکری نہ ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ کہے تم نے باتھ روم صاف کرنے میرے، ٹھیک ہے، ایسی نہ ہو۔ ٹھیک، تو کفار کے ساتھ لین دین کا باب بڑا وسیع ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مسلمان کے دل میں غیر مسلم کی محبت پیدا نہ ہو اور قلبی رشتے اور تعلق پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح الفاظ میں معاف کیجیے گا، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح الفاظ میں قلبی محبت اور جو قلبی الفت اور قلبی ایک میلان ہوتا ہے اس سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں چیزیں برقرار رکھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے، کہ بندہ آپ سے کام تو رکھ رہا ہے، لیکن جو ہے وہ اس کاروباری رشتے کو دوستی اور محبت کے رشتے میں تبدیل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، بگاڑ ہمارے اسی وقت آتا ہے کہ جب یہ رشتے محبت اور دوستی میں تبدیل ہو جاتے ہیں ٹھیک، تو پھر یہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ کہ مسلمان ان کی مذہبی رسومات تک میں شرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک، ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، لمٹ کے اندر ہی رہنا ضروری ہے۔ کفار کی دوسری جو قسم ہے اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، مرتد چونکہ باغی ہوتا ہے، ٹھیک، دیکھا جائے جس طرح ریاست ہے، جی، ریاست جو ہے اپنے جو رہنے والے ہیں ان کو تمام تر حقوق دیتی ہے صحیح ہے، اور ہر ایک کو اس کے مطابق دیتی ہے۔ صحیح، نعرہ تو ہوتا ہے کہ بھی سب کے حقوق برابر ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائے کہ بھئی یہ فلاں کی جگہ ہے بیٹھنے کی، یہ فلاں کا آفس ہے، یہ فلاں کا ہے، ہر ایک کو اس کے حساب سے رکھا منصب جاتا کے ہے، حساب سے ہوتا رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ریاست سب کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہوتی ہے، صحیح، لیکن جہاں بغاوت ہوتی ہے وہاں کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، بغاوت جہاں ہوتی ہے وہاں کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ ٹھیک، تو جو مرتد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے، صحیح، یا وہ مسلمان ہوتا ہے دعویٰ اسلام کر رہا ہے، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرتد کے ساتھ علماء نے بیان کیا کہ کاروباری لین دین، معاملات، نوکری پہ رکھنا، اس کے ہاں نوکری پہ رہنا، ایسے کوئی بھی معاملات نہیں ہو سکتے۔ تو یوں کفر کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں، اور یہ دو اقسام ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، جواب ارشاد فرما دیں کہ کیا نابالغ بچے کے مال سے ہم تجارت کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ جب وہ بالغ ہو جائے اس سے اس کا مال لوٹا دیا جائے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تجارت کر سکتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ آپ نابالغ کے کیا لگتے ہیں؟ بھئی نابالغ کا جو مال ہے اس کا ایک ولی ہوتا ہے، وہ ولی اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور ولی نہیں ہوتا تو وصی ہوتا ہے، وصی اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو نابالغ کے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ میرا خیال سے کاروبار کی اجازت نہیں ہے۔ سر یہ ولی یا وصی جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس کو گارڈین کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کرنے کا جو اس کو ذمہ دیا گیا ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کہہ سکتے، چلیں جی۔ وجہ اس کی یہ ہے جی، کہ ولی کون ہوتا ہے؟ فقہ اسلامی میں ایک مستقل چیپٹر ہے، ایک ڈیفینیشن ہے کہ فلاں رشتہ ولی بن سکتے، ولی ہے، یہ نہ ہو تو فلاں بنے گا، یہ نہ تو فلاں بنے گا، یہ نہ تو فلاں بنے گا، ٹھیک ہے، یہ نہ تو فلاں بنے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور عام طور پر عورت کورٹ میں چلی جاتی ہے، صحیح ہے، اور زیادہ تر کیسز میں بچے کورٹ عورت کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، باپ اس کا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ملکی قوانین ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے وہ فیصلہ ہوا اور بچہ جو ہے وہ والدہ کی طرف، والدہ کے سپرد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب کاغذات میں ہو سکتا ہے وہ والدہ اپنے آپ کو گارڈین لکھوا رہی ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا نانا جو ہے نا وہ گارڈین لکھوا رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کا باپ ولی ہے، ٹھیک ہے، اسی موجودگی میں کوئی اور نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یوں جو گارڈین کا لفظ ہے یہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، ٹھیک ہے، ولی کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سب
کھکھر سندھ سے محمد ذوالفقار علی عرض کر رہا ہوں۔ احکام تجارت کا پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں، مہربانی کر کے بتائے کہ شرعاً کمیشن کا کام کیسا ہے؟ کمیشن ہر قسم کی جائیداد کی یا سبزی کی یا فروٹ کی، ہر قسم کے کمیشن میں کام کرنا کیسا ہے؟ مہربانی کر کے جواب بنائے فرمائے۔ بالکل ذوالفقار بھائی آپ کو جواب بھی دیتے ہیں، اور ایک ریکویسٹ آپ سے یہ بھی ہے، مدنی التجا، آپ احکام تجارت دیکھتے رہا کریں۔ اگر دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سوال تو ایسا ہے کہ بہت ہی عام سوال ہے، اور ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہی مفتی صاحب نے تفصیلی جواب دیا۔ جی مفتی صاحب۔ نہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے۔ جی اب میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں کہ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے بھئی نماز کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے دیکھیں نماز کی کتنی چیزیں ہیں۔ نماز کا رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تکبیر ہے، نماز سے پہلے وضو بھی ہوتا ہے، نماز سے پہلے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز سے پہلے جو ہے وہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وقت ہے یا نہیں ہے، پھر نماز پڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو جملہ تو ایک تھا کہ نماز کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے کمیشن جو ہے کیا ہے، یہ ایک لفظ یا ایک جملہ ضرور ہے، لیکن اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کمیشن کے اوپر ہم نے 3 پروگرام یعنی 3 ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی، اور اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا کوئی بچہ، آج کل تو نوجوان شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نیٹ استعمال نہ کرتا ہو، اس سے کہا جائے کہ آپ ذرا گوگل کریں، نیٹ پہ ڈھونڈیں احکام تجارت کمیشن، تو کمیشن کے مسائل سارے سامنے آ جائیں گے۔ تو کمیشن ایک جائز طریقہ روزگار ہے، دیگر طریقہ روزگار کی طرح۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی اسلامیات کا ٹیچر بننا کیسا، میں آپ سے کہوں گا کہ اسلامیات کا ٹیچر بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہی اسلامیات کا ٹیچر جو ہے وہ چھٹی کرے اور حاضری لگوا دے تو یہ کہا جائے گا نا کہ یہ غلطی کر رہا ہے۔ تو کمیشن کے اس کام میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب کمیشن کی ایک فیلڈ جس کا آپ نے حوالہ دیا، فروٹ کی کمیشن، فروٹ کی کمیشن بھی جائز طریقہ ہے، لیکن خاص طور پر فروٹ کے کمیشن والے یا آڑتی جو ہیں وہ بہت سارے ایسے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان پر بھی ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبر ابھی اسکرین پہ چلا دیے جائیں گے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان فون نمبر پر آپ رابطہ کر کے جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے اس فیلڈ کے متعلق آپ سوالات پوچھ لیں، تاکہ آپ کے دل میں جو اصل جو فیلڈ ہے اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ ان فون نمبر کا ٹائم بھی آ رہا ہے اور یہ فون نمبرز بھی ہیں، یعنی آخر میں جو ہے نا 11-2 سے 3-4-5 تک یہ نمبر ہیں، ان پر آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے جیسے کہ حوالہ بھی دیا کہ کمیشن مارکیٹ پہ سلسلے کیے، تو میری یادداشت کے مطابق احکام تجارت 179 سے لے کر ایپیسوڈ نمبر 179، 180، 181 اور 182، یہ 4 ایک ساتھ جو ہیں یہ کمیشن مارکیٹ پر ہیں ہماری، تو یہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں، سرچنگ میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی محمد اشرف ستاری، ہارون آباد، ضلع بہاول نگر، پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں یا شہروں میں بھی مساجد کے ساتھ امام صاحب کی رہائش گاہ ہوتی ہے، تو کیا مسجد کے چندے سے امام کی رہائش گاہ جو ہے اس میں کوئی مرمت وغیرہ کا کام کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ اصل میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ رہائش گاہ کی حیثیت کیا ہے، یعنی وہ پراپرٹی کس کی ہے، وہ مسجد کی پراپرٹی ہے، کرائے کی جگہ ہے، کیا ہے، الگ ہے، متصل ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا پلاٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس بڑے پلاٹ کے اندر جو مصالح مسجد ہوتی ہیں، جی مسجد کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی قائم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وضو خانہ ہے، باتھ روم ہے، مسجد کا اسٹور ہے، امام مؤذن کے لیے کمرے ہیں، اگر اسی احاطے کے اندر ہیں تو وہ فنائے مسجد کی صورت بھی بن رہی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اسی احاطے کے اندر اگر ہیں تب تو ظاہر بات ہے مسجد کی جو آمدنی ہوتی ہے، جو چندہ وغیرہ آتا ہے،
مسجد کا چندہ خرچ ہوتا ہے جو اسٹاف ضروری اسٹاف ہے یعنی امام مؤذن خادم اگر کہیں ہیں تو اس کی سیلری کے اندر یوٹیلیٹی بلز کے اندر جو مسجد کی تعمیر و توسیع ہے اس کے اندر مسجد کی تعمیر و توسیع کے ساتھ ساتھ مسجد کے احاطے میں واقع جو کمرے ہیں اسٹور کا کمرہ ہو گیا وضو خانہ ہو گیا امام مؤذن کے کمرے یا رہائشگاہیں ہوں گی ان کی تعمیر و توسیع پر بھی وہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ جگہ کہیں اور ہے یا کرائے کی ہے تو پھر یہ معاملہ تفصیل طلب ہو جائے گا اس کی مزید تفصیل جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے اگلے سوال دیجیے جی میرا نام نوید الرحمان ہے میں کوٹیا سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کا میں نے وہ مجھے بول رہا ہے کہ میرا دفتری کام ہے یہ مجھے کرا کے دیں جو بھی اس کا خرچہ ہے آپ اپنے پہلے آپ اس کو دے دینا اور جو بھی ہے میں آپ کو بعد میں اس کا خرچہ بھی دے دوں گا اور جو ہے نا آپ جو کام میرا کروا رہے ہو میں آپ کو اس کے 10-20 ہزار روپے دے دوں گا یہ کیا جائز ہے؟ جی دفتری کام ہے کوئی بندے سے ملوا دیا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی کچھ جی تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بات بڑی عجیب سی لیکن ہے یوں ہی کہ دفتری کام جو ہوتے ہیں اس میں چکر لگانا پڑتے ہیں کئی دفعہ یعنی ایک سیدھے طریقے سے جو کام ہوتا ہے اس میں بھی کئی چکر لگتے ہیں اور پھر رشوت کا بھی لین دین ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مصروف ہے یا اس کی اپنی مطلب کیفیت یہ ہے کہ وہ خود نہیں جانا چاہتا تو وہ کسی کو ذمہ لگا دیتا ہے بعض افراد ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دفتروں کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنی فائل ہمیں دے دیں ہم کام کرا دیں گے تو ان کی ایک جسے کہتے ہیں سیٹنگ بنی ہوئی ہوتی ہے اوپر تک چین بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ بھی کرا لیتے ہیں جلدی بھی کرا لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک فائل ہے اس کو اوکے کرانا ہے تو اس میں جاؤں گا بالفرض تو 10,000 روپے بھی لگیں گے اور میں ایک ہفتے تک جو ہے نا اپنے جوتے بھی گھسوں گا اب ان صاحب کو دے دوں گا تو یہ لیں گے تو 12,000 روپے لیکن جو ہے نا یہ ایک دن میں مجھے دے دیں گے تو اس کے حوالے سے مجھے میں جو سمجھ سکوں ان کے سوال سے دیکھیں اس طرح کے کاموں کی 2 قسمیں ہیں مطلب آپ اگر چلے جائیں اسٹیٹ بینک میں جی تو آپ کو ایک لمبی لائن نظر آئے گی جو پرائز بانڈ لینے کے لیے کھڑی ہوگی ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ دکاندار کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خود لائن میں کھڑا ہو وہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے وہ جاتے ہیں اور پرائز بانڈ لے آتے ہیں ان کے لیے اب یہ لوگ جو عام لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے ان کو صرف ونڈو پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بغیر کوئی رشوت دیے یہ کام کروا لیتے ہیں تو یہ جو کام ہے اب یہ کام پتہ نہیں قانونی ہے یا نہیں ہے جی لیکن اگر قانونی اور غیر قانونی کی حیثیت الگ رکھی جائے جی اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو اس نے دوسرے کی سروس لی ہے ٹھیک ہے اور اس سروس کے اندر یہ بندہ رشوت ہی دے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے متعین نہیں ہے ٹھیک ہے تو جہاں متعین نہ ہو جی کہ یہ رشوت ہی دے گا جی تو اس طرح کی سروس لینا جائز ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر گاڑیوں کے کاغذات بنتے ہیں جی تو گاڑیوں کے کاغذات بنانے میں جو گاڑی کا بروکر ہوتا ہے اسی کے ذمہ یہ کام آ جاتا ہے ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کاغذات بھی لوگے وہ اس کا الگ پیسے بتا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کام رشوت سے ہی ہوگا یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ اپنی تیز رفتاری دکھانے کے لیے 2 دن کے بجائے 1 دن میں کام کرنے کے لیے خود کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا جس نے صرف کام کی ذمہ داری لی ہے اس پر الزام نہیں آئے گا یہ تصویر کا ایک رخ ہے ٹھیک ہے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ آپ نے گھر کا نقشہ منظور کروانا ہے ٹھیک ہے نقشہ منظور کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیمولیشن پائی جائے پلاٹ خالی ہو ٹھیک ہے اور پھر نقشہ منظور ہوتا ہے اگر کوئی ایسی شرط ہے تو ہے ایسی شرط میرے علم میں تو نہیں ہے اچھا مثال کے طور پر ایک گھر بنا ہوا ہے جی بنے ہوئے گھر کا 2 منزلہ نقشہ آ سکتا ہے جبکہ گراؤنڈ کا بھی نقشہ نہ ہو بن تو سکتا ہے ناممکن تو نہیں اچھا مطلب کوئی بھی ایسی شرط کوئی شک ہے قانونی کہ یہ شک پوری کی جائے گی ٹھیک ہے آپ وہ شک پوری نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ جو بروکر ٹائپ میں نے کہا نا کہ بن سکتا ہے تو وہ میں اسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں قانوناً تو نہیں بن سکتا قانوناً جرم ہوگا بھی ہاں قانوناً جرم ہوگا لیکن بہرحال وہ بن جاتا ہے یہ عرض کروں میں قانون کی بات کر رہا ہوں کہ قانون کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا جی آپ اس کام کے خلاف جانے کے لیے بروکر ہائر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور متعین ہے وہاں پر کہ رشوت دینا ہی ہوگی ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام کروانا ہے میرا
कुछ भी करना पड़े, तो इस चीज़ को हमने जायज़ नहीं कहा है। ठीक है तो कानूनी जो तकाजे हैं वो पूरे करने होंगे। अब ये जो बाबुल मदीना की सूरत हाल है, जी ठीक है ना, यानी मच्छर कॉलोनी की जो शक्ल इख्तियार करते जा रही है मुख्तलिफ आबादियाँ, जी क्यों करते जा रही हैं? यही वजह हो रही है, वहाँ कानून को फॉलो नहीं किया गया, पानी की कमी हो गई। कानून को फॉलो नहीं किया गया, इलेक्ट्रिक लोग जो है लटक के बैठ गए हैं, पोर्शंस बिक गए। अब सुना है कि कोर्ट के आर्डर आ गए हैं, अब लोग लटके हुए हैं, करोड़ों रुपए लोगों के फंसे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके कानून को फॉलो किया जाना ज़रूरी है। ठीक है। हमारे सिलसिले का दौरानिया ख़त्म हुआ, कॉल्स हैं बताया जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा इतवार को बाबुल मदीना कराची के मगरिब की नमाज के वक्त के आधे घंटे बाद कमोबेश हमारा सिलसिला फिर होगा, दोबारा होगा। मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा होंगे, इंशाअल्लाह आपके सवालात होंगे, आपके जो भी इश्कालात हैं माली हवाले से, तिजारती हवाले से, लेन देन के हवाले से, वो मुफ्ती साहब की बारगाह में पेश करेंगे और शरई रहनुमाई लेंगे। कल दोपहर को आप ये सिलसिला दोपहर 1 बजे रिपीट देख सकेंगे और सेकंड रिपीट ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मंगल और बुध की दरमियानी शब रात को 3 बजे आप ये देख सकेंगे। सोशल मीडिया पे भी अपलोड होता है, मदनी चैनल के लाइव पेज पर, वहाँ से भी देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन हासिल करने, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।